کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پتہ ہے آپ کو گناہوں کی سب سے بڑی نحوست کون سا گناہ ہے؟ کہ جس میں آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس سے گناہ بھی ہوا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں اور تم بے خبر رہو۔ یعنی تم تو اپنے آپ کو حاجی، نمازی، بہت بڑے سخی سمجھتے رہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ان مبارک بارگاہوں کی بے ادبی ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ جب جب یہ حاضری نصیب فرمائے تو خاص خیال رکھیے، چاہے کعبۃ اللہ میں ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ وہ مقام خاص کہ بندے کے لیے قیامت تک اس سے بڑھ کر اب اور کوئی مقام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقام خاص کون سا تھا؟ کوہ طور تھا۔ رسول اللہ کے لیے معراج، اور امت کے لیے کعبۃ اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی بارگاہ سب سے نازک معاملات اس بارگاہ کے ہیں۔ تو جب جب اللہ یہ حاضری کی سعادت عطا فرمائے، خدارا اس موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ دوسری چیز، حاجی جب آتا ہے تو کچھ دن تک، چاہے عمرہ کرنے والا اسے بھی حاجی کہتے ہیں، کہ حج تو وہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ کے ایام میں، ایام حج میں حاضری ہو، اسے حج اکبر کہتے ہیں۔ اور عمرے کو بعض بزرگ حج اصغر ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی حج کی طرح طواف بھی کر رہا ہے، سعی بھی کر رہا ہے، سر بھی منڈوا رہا ہے، صرف کیا رہ گیا؟ وقوف منی و مزدلفہ اور عرفات رہ جاتا ہے، لہٰذا اسے بھی حاجی ہی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرض حج کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ تو جب حاجی آ جاتا ہے تو وہ جلووں میں گم ہوتا ہے، کبھی طواف یاد آتا ہے، کبھی غلاف کعبہ سے لپٹنا یاد آتا ہے، کبھی حجر اسود کا چومنا یاد آتا ہے، کبھی مقام ابراہیم پہ دوگانا پڑھنا یاد آتا ہے، کبھی کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے بھر بھر کے زمزم پینا یاد آتا ہے، کبھی صفا و مروہ کی سعی یاد آتی ہے، کبھی حتیم میں دوگانا پڑھنا یاد آتا ہے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے گڑ گڑانا یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ فضیلتیں کعبۃ اللہ کی، مکہ کی کیوں ہیں؟ اللہ نے اس کائنات میں سب سے افضل مقام، اچھا یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، مکہ اور مدینہ دونوں کس کے محبوب شہر ہیں پتہ ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف حکم ہوا تو آبائی شہر تھا، زندگی کا ایک بڑا حصہ رسول اللہ کا وہاں گزرا تھا۔